نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال إني أريد الجنة فتناولت منها أنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. یہ حدیث متفق علیہ جسے صحیح بخاری نے کئی مقامات پہ روایت کیا ہے، امام بخاری نے، اور اسی طرح امام مسلم نے بھی اپنی صحیح مسلم میں کئی مقامات پہ روایت کیا ہے. اور علاوہ بخاری اور مسلم کے نسائی اور امام نسائی کی دوسری کتاب سنن کبریٰ اور امام مالک کی موطا اور امام احمد بن حنبل کی مسند، ابن حبان کی صحیح الغرض، کثیر کتب معتمدہ اور صحیحہ میں صحیح اسناد کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ہمارا اس حدیث سے آج کی گفتگو شروع کرنا یہ اسی موضوع کا تسلسل ہے، یعنی کشف اور علم لدنی. اس کا ہم اس بات کر رہے ہیں احادیث نبوی سے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا، سو آپ نے نماز پڑھائی. یہ نماز کسوف تھی، اس لیے یہ حدیث صحیح بخاری میں، مسلم میں، کتاب الکسوف میں بھی آئی ہے، اور ویسے کتاب الصلاۃ میں بھی آئی ہے، اور کئی اور ابواب میں اور کتب میں بھی آئی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یہ حدیث یہاں پر مختصر ہے، میں پھر صحیح بخاری کا اور مقام بھی لوں گا، پھر صحیح مسلم کی روایت بھی پڑھوں گا، اس میں مزید تفصیلات آتی. اس حدیث کو پہلے لے لیتے ہیں. صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے آگے بڑھے اور آپ نے کوئی چیز پکڑی، کسی چیز کو اپنے دست مبارک سے آپ نے مصلی پر کھڑے ہوئے پکڑا، پھر آپ نے چھوڑ دیا. پھر ہم نے آپ کو دیکھا اس کے بعد کہ آپ اچانک پیچھے ہٹ گئے، اس کی وجہ کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے کسی چیز کو پکڑا تو مجھے جنت نظر آئی تھی. اب بات چونکہ کشف کی اور علم لدنی کی ہو رہی ہے، اور اس کو ابتداً قرآن مجید کے ریفرنسز پر، قرآن مجید کے واقعات پر، قرآن مجید کے بیانات پر چونکہ گفتگو پچھلی نشست میں ہم کر چکے، اور اس کے بعد احادیث نبویہ کو شروع کر دیا تھا. اسی تسلسل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے کچھ اور واقعات احادیث صحیحہ سے ہم کوٹ کر رہے ہیں.
تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت نظر آئی اور اس کے اندر ایک خوشہ تھا، آگے وضاحت ہو جائے گی، وہ انگوروں کا خوشہ تھا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اس طرح، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا أُنْقُودًا، کہ میں نے اس انگوروں کے خوشے کو پکڑ لیا۔ وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، اگر میں اس خوشے کو توڑ لیتا اور لے آتا تمہارے لیے تو تم رہتی دنیا تک یکے بعد دیگرے تمہاری نسلیں بھی وہ کھاتی رہتی اور وہ کبھی ختم نہ ہوتا وہ پھل۔ تو پھر میرا خیال بدل گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اور واپس ہٹایا۔ پہلے دیگر احادیث کے مضمون کو پڑھ لیتے ہیں اور گفتگو پھر اس کے بعد اکٹھی کرتے ہیں۔ اب یہاں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ یہ کہ حالت نماز میں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہیں اور آپ مصلی پر کھڑے نماز کسوف کے دوران جنت دیکھ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جنت کی تصویر دکھائی گئی ہو یا عکس ہو۔ اگر تصویر اور عکس ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ مبارک اٹھا کر اس انگوروں کے خوشے کو پکڑتے نہیں، سمجھ جاتے یہ عکس ہے، تصویر ہے، ایک پکچر ہے۔ تو آپ نے انہیں حقیقی جانا، وہ جنت ہی تھی اور جنت میں انگوروں کا خوشہ ہی تھا، اور آپ نے درست طور پر بغیر کسی مغالطے کے ان کو پکڑا۔ ورنہ صحابہ کرام بھی عرض کر دیتے یا رسول اللہ کیا وہ واقعی جنت تھی، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس کی تصویر ہو؟ تو آقا علیہ السلام جواب دیتے تم کیا سمجھتے ہو کہ تصویر دیکھ کر تو میں ہاتھ اٹھا کر اس کھجوروں کے گوشے کو تصویر میں سے پکڑنا چاہوں گا؟ ایسی بات نہ ہو۔ اور پھر آپ کا فرمانا کہ اگر میں چاہتا تو توڑ کے لے آتا اور تم رہتی دنیا تک تادم حیات کھاتے رہتے، تو یہ اس جنت کے وجود پر، حقیقی وجود پر، انگوروں کے خوشے کے حقیقی وجود پر یہ سارا کلام دلالت کرتا ہے۔ اور بات صرف اتنی نہیں ہے، اب یہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہم لے رہے ہیں۔ پہلی حدیث جو کوٹ کی ہے وہ حدیث نمبر 1004 تھی اور وہ کتاب الکسوف میں سے تھی، کتاب الکسوف۔ اسی طرح صحیح بخاری کی کتاب صفت الصلاۃ باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ، اس میں حدیث نمبر 715 تھی۔ اب ہم صحیح بخاری کی اگلی حدیث لے رہے ہیں، کتاب النکاح میں یہ دوبارہ آئی ہے اور حدیث نمبر 5197 ہے۔ اس میں جو الفاظ آئے ہیں وہ سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا ثم رأیناک تکعکعت فقال انی رأیت الجنہ او اریت الجنہ فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط۔ اب اس روایت میں حدیث کا مضمون اور بڑھ گیا ہے، وہ اجمالاً بیان ہوا تھا، مختصر مضمون بیان فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اور حصہ بھی بیان کر دیا۔ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ آپ آگے بڑھے اور کسی چیز کو آپ نے پکڑا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی مصلی پر، اور اس کے اندر میں نے انگوروں کا خوشہ دیکھا اور میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ لوں، اس لیے میں نے ان کو پکڑا، فتناولت منها عنقودا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس کو لے آتا اور نہ چھوڑتا، وہ کھجوروں کے خوشے سے کھجور توڑ کے لے آتا تو تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے، چونکہ جنت کا پھل تھا وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ جنت کے پھل پر فنا نہیں آتی، وہ ختم نہیں ہوتا۔
اور پھر فرمایا کہ میں نے اسی طرح اسی نماز کے دوران دوزخ بھی دیکھی، اور دوزخ اور جنت کا منظر اتنا واضح طور پہ دیکھا کہ آج سے پہلے اتنا قریب سے اور اتنا کلیئر منظر پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یہ دوسری حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا اور کوٹ کر دیا۔ اب اس کا اور زیادہ مضمون تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم، یہ اس وقت میں نے اٹھائی ہے آپ کے سامنے، اب صحیح مسلم سے یہ لیتے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اسی حدیث کے اور مضمون کو مکمل بیان کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل سے، یہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک واقعہ ہوا مضمون کو بیان فرما دیا تفصیل کے ساتھ، اس کے اندر کئی احکام تھے، کئی واقعات تھے، کئی جز تھے، کئی حقائق تھے جو آپ نے بیان فرما دیے ایک ہی واقعہ اور مضمون کے حصے کے طور پر۔ بعد ازاں جب صحابہ کرام نے مختلف مواقع پر، مختلف وقتوں میں، مختلف مجالس میں مختلف لوگوں کو وہ حدیث روایت کی، تو کبھی کسی نے سوال کیا تو اس سوال کے ریلیونس سے، اس کی مطابقت سے اتنا حصہ اس حدیث میں سے بیان کر دیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من و عن، بغیر کسی رد و بدل کے۔ دوسرے موقع پر کوئی اور بات ہوئی، صحابہ کرام نے کچھ اور پوچھا، تو وہ جواب بھی اسی حدیث کے واقعے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے تھے، تو دوسرے موقع پر اس کو اور تفصیل سے بیان فرما دیا۔ کسی اور تیسرے موقع پر بات ہوئی تو سارا کا سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ مکمل بیان کر دیا، کہیں مختصراً بیان کر دیا، کہیں اس کا جز بیان کر دیا، کہیں کل بیان کر دیا۔ تو حدیث میں مختلف کتب میں ایک حدیث جب روایت ہوتی ہے، اور محدث جب ایک حدیث کو ایک روایت ایک امام کر دیتا ہے ایک مقام پر کامل، اور پھر وہ ریپیٹ ہوتی ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ ہر جگہ وہ سارا مضمون ریپیٹ کرتا رہے، پھر وہ باب کی مناسبت سے جتنا حصہ ریلیونٹ ہے اس صحابی کی اس روایت کو لے لیتا ہے، بیان کر دیتا۔ محدث یا امام خود اس کو مختصر نہیں کرتا، وہ اس روایت کو لے لیتا ہے جو صحابی نے کسی اور موقع پر مختصراً بیان کی تھی، ایک بار مکمل آ گئی۔ اب امام مسلم نے جو روایت کیا وہ سن لیجئے اس مقام پر، اور یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پہلے جو دونوں بیان کی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ پوری تفصیل کے ساتھ اس پورے واقعہ کو جو بیان کیا ہے یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور یہ پورا واقعہ اسی طرح امام نسائی نے بھی سنن میں روایت کیا ہے کتاب الکسوف میں، اور امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، اور دیگر ائمہ نے بھی اس طرح روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو، جب انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ اورد علی کل شیء تولجونہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سامنے وہ تمام چیزیں پیش کر دی گئیں، دوزخ بھی اور جنت بھی، اور قیامت کا دن، روز محشر جس میں صراط، اعمال کے تولے جانے کا مقام، روز محشر، جنت، دوزخ، سب کچھ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کیفیت میں، جس حال میں تم داخل ہونے والے ہو مرنے کے بعد اور پھر سے جی اٹھنے کے بعد، جہاں جہاں جاؤ گے، جس جس مقام میں داخل ہوگے، جس مقام میں داخل ہونے والے ہو، وہ سارے مرحلے، وہ سارے مقامات، وہ ساری جگہیں، وہ سب کچھ مجھے دکھا دیا گیا، میرے آگے پیش کر دیا گیا۔ ایک ہی جملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے کشف کو بیان کر دی۔ یہ کشف بیان ہو رہا ہے، کشف نبوی، جو حقیقت میں مکاشفہ کا اونچا درجہ ہے، مشاہدہ اور معاینہ۔ تو فرمایا کہ جس مرحلے اور مقام پر تم قیامت کے دن دوبارہ قبروں سے اٹھنے کے بعد اور بعد از قیامت داخل کیے جاؤ گے، وہ سب کچھ میرے آگے پیش کر دیا گیا، میں نے دیکھا۔ فعرضت علی الجنہ، سو میرے آگے جنت بھی پیش کر دی گئی،
حتیٰ لو تناولت منہا قطفا اخذتہ، حتیٰ کہ میں اگر اس میں سے کھجوروں کا کوئی حصہ چاہتا لے آتا کھجوروں کا تمہارے لیے تو میں وہ بھی لا سکتا تھا، میں نے ان کو پکڑ لیا تھا، میرے ہاتھ میں تھا انگوروں کا گچھا، اور میں چاہتا تو وہ بھی تمہارے لیے لے آتا۔ پھر فرمایا وعرضت علی النار، اسی طرح میرے آگے دوزخ بھی پیش کر دی گئی، میں نے دوزخ کو بھی دیکھا۔ اب اگلا مضمون اس حدیث میں، فرأیت فیہا امرأۃ من بنی اسرائیل تعذب فی ہرۃ لہا ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأکل من خشاش الارض۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کا واقعہ تو کوٹ کر دیا کہ میں نے یہ کچھ دیکھا، اور فرمایا دوزخ بھی میں نے دیکھی، اور میں نے دوزخ کو پھر آقا علیہ السلام نے ایک باریک معائنہ بھی بیان فرمایا، یعنی جس کا دیکھتے سب کچھ، بیان اس قدر فرماتے جس کی ضرورت ہوتی۔ ایک چیز بیان فرما دیتے اس امر پہ دلالت کرنے کے لیے کہ سمجھ جاؤ کہ میں نے جب جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا تو اتنی باریکی دیکھی ہے، اور باریک بینی کے ساتھ اس مقام تک گیا ہوں، کچھ بھی چھپا نہیں رہا۔ ایک دو واقعات بیان فرما دیتے تاکہ دلالت اس سے ہو جائے کہ کیا کیا دیکھا۔ تو فرمایا حتیٰ کہ دوزخ میں میں نے اس عورت کو بھی دیکھا جو بنی اسرائیل کی تھی، اور اس نے اپنی بلی کو باندھ دیا تھا، اور ایک اور حدیث میں صحیح بخاری میں آیا ہے کہ کئی دن باندھے رکھا، اور اس کو نہ کھانا دیا نہ اس کو پانی دیا، باندھے رکھا اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ زمین سے جو کچھ خوراک ہوتی ہے بلیوں کی کھانے کی چھوٹی موٹی بوریاں وہ کھا کے تو زندہ رہ جاتی، تو اس کو زمین کے لیے بھی نہیں چھوڑا۔ جو حشرات ارض ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں یا چھوٹی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، پودے ہوتے ہیں چھوٹے، تو وہ چھوٹے پرندے ہوتے ہیں جو کچھ بھی کھاتی ہیں بلیاں، اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جو قدرتی خوراک ہے ان کی وہ کھا کے زندہ رہتی، اور خود خوراک بھی نہیں دی اور اس کو پانی بھی نہیں دیا، باندھے رکھا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ اور اس بلی کی چونکہ اس نے جان لے لی، اس کے عوض اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی اس عورت کو دوزخ میں بھیجا۔ تو فرمایا کہ میں نے دوزخ میں حتیٰ کہ اس عورت کو بھی دیکھا جسے بلی کی موت کے باعث عذاب دیا جا رہا تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا صرف یہیں تک نہیں، میں نے دوزخ میں رأیت ابا ثمامۃ عمرو بن مالک وفی روایت عمرو بن لحی، میں نے دوزخ میں عمرو بن مالک یا عمرو بن لحی نامی اس شخص کو بھی دیکھا، یہ بھی ذکر فرمایا۔ پھر اگلی حدیث میں یعنی ایک ایک کا نام لے کے آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اس سے اگلی حدیث میں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث لائیں، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَرَأَيْتُ فِي النَّارِ امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً، یمن کا ایک قبیلہ اور وہ ایک علاقہ ہے ہمیر، میں نے یمن میں ہمیر کی رہنے والی ایک عورت جس کا کالا رنگ تھا، دراز قد تھا، اس کو بھی دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ایسے چند ایک ریفرنسز دیے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ دونوں گویا میری امت سے ہی نہیں ہے، کوئی ہمیر کی عورت ہے یمن کی رہنے والی، اس کا رنگ بھی بیان کیا، قد بیان فرمایا، اور کوئی بنی اسرائیل کی عورت ہے۔ تو اندازہ کر لو کہ میری امت میں جو لوگ مریں گے، میری امت میں سے جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے تو ان کے مشاہدہ کا عالم میرا کیا ہوگا، ان کو میں نے مائنیوٹلی کیوں نہیں دیکھا ہوگا، اور کس کس کا دیکھنا چھوڑ دیا ہوگا۔ اگر میں نے گزری ہوئی قوموں میں سے بنی اسرائیل، یمن اور ہمیر کی عورتوں تک کو دیکھا ہے، اور فلاں فلاں دور جاہلیت کے اس مرد کو دیکھا ہے جو، اور پھر آقا علیہ السلام نے ان کے عذاب کے اسباب بھی بیان فرمائے، تو پھر باقی کون رہ گیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے ایک اور حدیث مسلسل لائیں، اس میں الفاظ ہیں حدیث کے، اور یہ جو اگلی حدیث ہے اس کو بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من شیء
توعدونہ الا قد رأیتہ فی صلاتی ھذہ، فرمایا کوئی شے ایسی نہیں بچی میرے مشاہدے میں، آج میرے کشف میں اور میرے مشاہدے میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں بچی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہو قرآن مجید میں اور میری دیگر احادیث کی شکل میں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مراحل ہوں گے، یہ منزلیں ہوں گی، یہ جنات ہوں گی، دوزخ کے یہ مقامات ہوں گے، اس کے اندر یہ ہوگا، جو کچھ تمہیں کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اللہ نے خبر دی ہے، کوئی ایسی چیز اس میں سے نہیں بچی الا قد رأیتہ فی صلاتی ھذہ، جسے میں نے اس نماز کے دوران اپن't آنکھوں سے دیکھ نہیں لیا۔ اتنا بڑا کشف آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا لقد جیء بالنار، پھر بیان وہی فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ دوزخ کو میں نے دیکھا اور قریب جا کے دوزخ کو دیکھا، اتنا دوزخ کو قریب جا کے دیکھا۔ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، اور جب تم نے دیکھا تھا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ دوسری موقع پر کہ میں تیزی سے پیچھے ہٹ گیا، ایک بار آپ نے دست مبارک اٹھایا، انگوروں کے خوشوں کو پکڑا، پھر چھوڑ دیا، یہ صحابہ کرام نے پوچھا۔ پھر دوسرا پوچھا رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ، ہم نے دیکھا یا رسول اللہ آپ اچانک پیچھے ہٹ گئے تھے، تو پکڑا کس چیز کو تھا اور اچانک پیچھے کیوں ہٹے تھے؟ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب تم نے دیکھا ذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، جب تم نے دیکھا کہ میں اچانک پیچھے ہٹ گیا ہوں، وہ کیا ہوا تھا؟ مخافت ان یصیبنی من لفحہا، میں دوزخ کے بالکل کنارے پر کھڑا ہو کر دوزخ اور دوزخیوں کا مشاہدہ کر رہا تھا، دوزخ کا اور دوزخیوں کو تک رہا تھا، مشاہدہ کر رہا تھا، اور دوزخ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیزی سے اس لیے ہٹا چونکہ عین حقیقت تھی، تصویر نہیں تھی، عکس نہیں تھا، حقیقت تھی۔ تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ دوزخ کا کوئی شعلہ، اس کی تپش نہ میرے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے، مجھے نہ چھو لے، جو اس کی تپش میں میرے کپڑے نہ متاثر ہو جائیں، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ یعنی اتنے قریب ہو کر، کھڑے ہو کر میں نے دوزخ اور اس کی آگ کو اور دوزخ میں جلتے ہوئے دوزخیوں کو دیکھا، کہا اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا تھا تیزی سے، مس ہونے کے کہیں اس کا کوئی شعلہ مس نہ کر لے مجھے۔ حتیٰ رأیت فیہا صاحب المحجن یجر قصبہ فی النار، یہ پھر آگے بیان کیا کہ میں نے فلاں شخص، اس عصا والے شخص کو دیکھا، میں نے فلاں شخص کو دیکھا، کوئی شخص چوری کیا کرتا تھا، ڈاکہ نہیں کرتا تھا، اس کو دیکھا دوزخ میں جلتے ہوئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَذَلِكَ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي، اور جب تم نے دیکھا کہ میں آگے بڑھا ہوں اور آگے بڑھ کے میں نے اپنے ہاتھوں سے وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي، اور میں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہیں اور کسی چیز کو پکڑا ہے، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا، تو میں جنت کے اس پھل کو یعنی انگوروں کے خوشے کو پکڑ لیا تھا، اور تم دیکھ رہے تھے ان اتناولا من ثمرها لتنظروا الیہ، کہ میں پکڑ رہا تھا اس کو، پکڑ کے میں ارادہ چاہتا تھا کہ پکڑ کے میں اس کو لے آؤں، اور لتنظروا الیہ، اور تم اس جنت کے انگوروں کے خوشے کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، پالو، دیکھ لو، کھا لو، چکھ لو۔ ثم بدا لی ان لا افعل، پھر مجھے خیال آیا، ارادہ بدل گیا کہ میں یہ کام نہ کروں۔ پھر اور حدیث میں آیا کہ اگر میرے خیال میں یہ آیا کہ اگر میں لے گیا تو یہ تو قیامت تک ختم نہیں ہوں گے جنت کے پھل، اور تم اسی کو کھاتے رہو گے، جب بھوک لگے گی اور محنت، کام کاج، مزدوری، روزگار کمانے کا عمل چھوڑ دو گے، جنت کا پھل تمہارے ہاتھ میں آ گیا، ہر کوئی جائے گا وہیں سے کھائے گا، سیراب بھی ہو جائے گا، کام چھوڑ دو گے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے جو نظام دنیا بنایا ہے کسب معاش کا، وہ جاری رہے، اور محنت کرو، اپنا عمل کرو، کسب کرو۔ تو میں نے ارادہ بدل دیا۔ پھر دہرایا، اینڈ پر آقا علیہ السلام نے فرمایا فما من شیء توعدونہ الا قد رأیتہ فی صلاتی ھذہ، پھر آپ نے
فرمایا کہ کوئی ایسی شے نہیں چھوڑی جو میرے کشف سے رہ گئی ہو، جو میرے کشف میں نہ آئی ہو، جس کا میں نے مشاہدہ اور معائنہ نہ کیا ہو، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے اور آج میں نے اس کا مشاہدہ نہ کیا ہو، ایسی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ اب امام مسلم کا چونکہ طریقہ یہ ہے، امام بخاری یوں کرتے ہیں کہ ہر حدیث باب کے ترجمۃ الباب، باب کے عنوان کے مطابق، سبجیکٹ کے مطابق ایک بار یا دو بار اس باب میں روایت کر دیتے ہیں، پھر اگلا باب آتا ہے تو اسی حدیث کا کوئی اور حصہ جو دوسرے صحابی نے روایت کیا اس باب کے موضوع کی مناسبت سے وہاں بیان کر دیتے ہیں، تیسرے مقام پر اس کا کوئی ریلیونٹ حصہ جو اس باب کے موضوع سے متعلق ہے اس کو وہاں بیان کر دیتے ہیں۔ امام بخاری متفرق مقامات پر بیان کرتے ہیں۔ امام مسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک حدیث تمام طرق سے اور تمام اسانید سے ایک ہی باب میں اکٹھی جمع کر دیتے، وہ حدیث کو اس طرح الگ الگ متفرق طور پہ بیان نہیں کرتے، وہ جمع کر دیتے۔ نظم میں مسلم صحیح بخاری سے بہتر ہے، احادیث کے تمام طرق کو جمع کرنے اور نظم کے ساتھ اکٹھا بیان کرنے کا یہ جو اسلوب ہے، اس میں یہ نظم صحیح مسلم صحیح بخاری کے نظم سے بہتر ہے، درجے میں بخاری صحیح مسلم سے اوپر ہے۔ اب یہاں اس کے بعد پھر یہی حدیث اور روایت سے بھی آئی ہے اور اس کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب العلم میں بھی آئی ہے، امام بخاری نے بھی حضرت اسماء سے روایت کیا ہے کتاب العلم میں، اور کتاب الوضو میں بھی بیان کیا اور کتاب الجمعہ میں بھی بیان کیا ہے، لیکن یہاں امام مسلم اس کو ساتھ ہی لے آئے ہیں۔ اس میں بھی الفاظ یہ ہیں، آپ نے فرمایا ثم قال اما بعد، خطبہ دیا، ما من شیء لم اکن رأیتہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی شے ایسی نہیں بچی جسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا یا پہلے دیکھا نہیں کرتا تھا، ایسی ہر اس چیز کو میں نے آج اسی مصلی پر ایک ہی مقام پہ کھڑے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ کوئی حتی الجنت والنار، حتیٰ کہ نہ جنت چھوڑی ہے نہ دوزخ چھوڑی ہے، سب کچھ دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد اس کا ایک آگے مضمون آ رہا ہے، وہ پھر ہم آگے چل کے حدیث کے تحت بیان کرتے ہیں۔ اب یہ چیز جو یہاں سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کا یہ وہ کشف مبارک ہے، اتنا جامع کشف ہے آقا علیہ السلام کا کہ جنت اور دوزخ کو دیکھ لیا ہے۔ اب یہاں ایک چیز میں واضح کر دوں کہ جنت حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ رب العزت کا عرش الہی یہ جنت کی چھت ہے۔ میں مقام بیان کر دوں کہ جنت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے۔ جنت کی چھت عرش الہی ہے، اور دوزخ کے بارے میں بیان آیا ہے کہ وہ ساتوں سمندروں کے نیچے، زمین کی تحت الثری سے نیچے، جہاں ساری زمینیں ختم ہو جاتی ہیں ان کے نیچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ تحت الثری میں، سب سے نیچے اس کائنات میں جو بھی مادی کائنات اللہ رب العزت نے بنائی اور جو بھی اس کی وسعتیں ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، تو اسفل ترین سب سے نیچے کا کنارہ جو ہے وہاں دوزخ، اور کائنات کا سب سے اونچا کنارہ عرش الہی سے نیچے، اس کے بعد تو عالم لامکاں ہے۔ وہ عرش الہی چھت ہے جنت کی، تو وہاں پر جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم مکاں کا سب سے اونچا کنارہ وہاں جنت، اور عالم مکاں کا سب سے نچلا کنارہ وہ دوزخ۔ اور آپ نے جب بار بار اپنے خطبہ میں فرمایا کہ میں نے کوئی ایسی چیز جنت اور دوزخ کی بشمول روز محشر، قیامت کا دن، جس کا تم سے ذکر کیا گیا، وعدہ کیا گیا، ایسی کوئی چیز نہیں رہ گئی جس کا آج اسی مصلی پہ کھڑے ہوئے میں نے مشاہدہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحت الثری سے لے کے عرش معلیٰ تک ساری کائنات کی وسعتوں کو آقا علیہ السلام نے ایک ہی مشاہدے میں دیکھ لیا، کوئی چیز نہیں بچی آپ کی۔ یہ آقا علیہ السلام کے کشف کا عالم ہے، اور آقا علیہ السلام کے اس دن کے مشاہدہ کا یہ عالم ہے۔ اور پھر وہ مشاہدہ اجمالی نہیں ہے، وہ اتنا تفصیلی ہے کہ آقا علیہ السلام نے بعض واقعات بیان کیے ہیں، افراد کے نام لے لے کر، ان کے قبیلے کا نام لے کر، ان کے زمانے کا نام لے کر،
ان کے نسب کا نام لے کر، ان کی شکل، رنگت اور قد کا ذکر کر کے، پھلوں کا ذکر کر کے، ان کا پکڑنا، چھوڑنا، پیچھے ہٹنا، سب کچھ دیکھ کر بیان کیا۔ اتنا تفصیلی مشاہدہ، یہ اتنا عظیم کشف، یہ صرف شان نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان اقدس۔ اب چونکہ یہ میں نے حدیث بیان کر دی، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی مناسبت سے، اسی حوالے سے ایک حدیث آئی ہے، اس کو بیان کر دوں۔ آگے اگلے مضامین آ جائیں گے، یعنی آقا علیہ السلام کے کشف کے سلسلے میں اور واقعات آ جائیں گے اسی بخاری اور مسلم سے، مگر ان دیگر واقعات کی طرف بڑھنے سے پہلے اسی ہی واقعہ کی، اسی دن کے کشف کا ایک واقعہ اور بیان کر دوں، اور وہ حدیث بھی صحیح بخاری میں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی کتاب الوضو میں جیسے میں نے بتایا، اور کتاب العلم میں بھی ہے، باب من لم یتودع الا من الغشی المثقل، اور حدیث نمبر 182 ہے، اور کتاب الجمعہ میں باب النساء مع الرجال فی الکسوف حدیث نمبر 1005 ہے، اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ سب صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6857، اسی طرح صحیح مسلم بھی کتاب الکسوف میں، اور الاعز القیاس تمام کتب میں ہے۔ یہ بھی چونکہ متفق علیہ ہے یہ روایت بھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ خطبہ بیان کرتی ہیں اس روایت میں۔ پہلی جو حدیثیں بیان کی اس میں دوران نماز جو سورج گرہن کے وقت پڑھی جائے اس کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں، اور اگر چاند گرہن وہ پڑھی جائے تو صلاۃ الخسوف کہتے ہیں، خاء کے ساتھ۔ تو صلاۃ الکسوف کے اندر جو واقعہ پیش آیا، اور آقا علیہ السلام کا بڑھ کر انگوروں کے خوشوں کو پکڑنا، اور پھر دوسری بار پھر تیزی سے پیچھے ہٹ جانا، پہلی احادیث جو بیان کی بخاری اور مسلم سے، اس میں وہ واقعات بیان ہوئے تھے۔ اب یہ بخاری اور مسلم کی یہ جو روایت ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے جو خطبہ دیا بعد ازاں نماز سے فارغ ہو کر، صرف حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبہ کو روایت کیا۔ اسی وجہ سے یہ اس باب میں بھی امام بخاری لائے ہیں کہ جب صلاۃ الکسوف ہو تو عورتیں بھی مردوں کے ساتھ شریک ہوں نماز کے لیے، چونکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خطبہ اپنی آنکھوں سے سنا، نماز کسوف سے فارغ ہونے کے بعد روایت کر رہی ہیں، تو اس سے وہ مسئلہ بھی، حکم بھی اخذ کر رہے ہیں۔ فرماتی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال فی خطبتہ یوم خسفت الشمس فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد اللہ واثنى علیہ۔ فرمایا جب صلاۃ کسوف پڑھائی اور آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا، فارغ ہو گئے، تو آپ نے خطبہ دیا۔ اب خطبہ میں ارشاد فرمایا، ثم قال ما من شیء کنت لم ارہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار۔ اب یہاں جو خطبہ کا ریلیونٹ حصہ میں کوٹ کر رہا ہوں، ریلیونٹ جو ہمارے موضوع کے ساتھ ہے اتنا، وہ بڑا توجہ طلب ہے۔ اس کے اندر دو نکتے، ایک بیان کشف ہے، اور ساتھ ہی متصلاً اگلے جملے میں بیان وحی ہے۔ اب اس سے یہ التباس پیدا نہیں کوئی کر سکتا، اور کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے کہ یہ جو مشاہدہ ہو رہا ہے یہ بھی وحی تھی۔ نہیں بھئی، وحی اور چیز ہے۔ وحی میں اطلاع دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، علم دیا جاتا ہے، اور اوپر جو بیان کیا جا رہا ہے یہ مکاشفہ اور مشاہدہ ہے، آنکھوں سے جو مشاہدہ فرما رہے ہیں اور دست مبارک سے چیزوں کو پکڑ رہے ہیں اور کسی وقت تیزی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ مشاہدہ اور مکاشفہ کی کیفیات ہے۔ تو پہلا جملے میں فرمایا کہ جو چیز میں نے رہ گئی تھی آج تک کے مشاہدہ میں نہیں دیکھی تھی، وہ بھی آج دیکھ لی، اور آج میرا مشاہدہ عالم آفاق کا، پوری کائنات کا، تحت سرا سے عرش معلیٰ تک ساری کائناتی وسعتوں کا مشاہدہ آج اور مکاشفہ کشف مکمل ہو گیا۔ جو جو چیز بچ گئی تھی نہیں دیکھی تھی وہ بھی آج دیکھ لی۔ حتی الجنۃ والنار، حتیٰ کہ عالم مکان کے آخری کنارے تک، جنت کی چھتوں تک بھی دیکھ لیا، اور تحت سرا کے نچلے کنارے تک دوزخ کے احوال بھی دیکھ لیے۔ یہ ایک بات۔ دوسرا فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، یہ دوسرا جملہ،
فرمایا، اور دوسری بات اس خطبے میں فرمایا کہ مجھے وحی کی گئی ہے، وہی فرمائی گئی ہے کہ تم ساروں کا امتحان لیا جائے گا قبروں میں جب تمہاری ڈیتھ ہوگی، جب تمہاری ہر ایک کی نیک و بد کی جب وفات ہوگی، ڈیتھ ہوگی، تو تم میں سے ہر ایک کا امتحان لیا جائے گا۔ دوسری بات، یہ بات مجھے وحی کی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دو باتوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرق کر کے دو باتوں میں سمجھایا۔ پہلا مشاہدہ اور مکاشفہ تھا، وہ کشف تھا جس کے ذریعے پوری کائنات کے مخفی حقائق کا علم اور ادراک ہو رہا ہے، اور دوسرا قبروں میں ہر ایک سے سوال جواب ہوں گے، اور قبروں میں ہر ایک کا امتحان ہوگا، آزمایا جائے گا، پوچھا جائے گا، اس کی وحی فرمائی گئی۔ اب یہاں سے پتہ چلا چند چیزیں، جو پہلا حصہ ہے جس میں فرمایا کہ جو کچھ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا وہ میں نے آج الا رأیتہ فی مقامی ھذا، وہ آج کے دن میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اس سے پہلی چیز یہ ثابت ہوتی ہے اور یہ دلیل اسٹیبلش ہوتی ہے آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی سے، کہ میں نے پہلی کسی نشست میں بھی بات کی تھی کہ نبی کا علم بھی، خواہ وہ علم بالوحی ہے، خواہ وہ علم بالمکاشفہ ہے، خواہ وہ علم بالمشاہدہ ہے، مغیبات کا علم ہے یعنی غیب کا علم ہے، خواہ وہ اطلاع کے ذریعے ہے، خواہ وہ اعلام کے ذریعے، علم دینے کے اور طریقوں سے ہے جو اللہ پاک عطا کرتا ہے، خواہ وہ اخبار کے طریقے ہیں، خواہ وہ وحی کے طریقے ہیں، خواہ وہ وحی جلی ہیں قرآن کی شکل میں، خواہ وہ وحی خفی ہیں جو آپ کے قلب مبارک پر القاء کیا جاتا ہے، خواہ وہ فرشتے کے ذریعے علم دیا جاتا ہے، خواہ بغیر فرشتے اور واسطے کے علم دیا جاتا ہے۔ علم کی ساری شکلیں، جن جن طریقوں سے اللہ کے نبی کو علم عطا کیا جاتا ہے، تو میں نے ایک بات پہلے کی تھی اور آج اس کو وضاحت سے کر رہا ہوں کہ ان تمام طریقوں سے حاصل ہونے والے علم میں ترقی ہوتی رہتی ہے۔ علم نبوت میں، معلومات نبی میں، نبی کی معلومات میں، نبی کی اطلاعات میں، نبی کے علوم میں، نبی کے معارف میں، یعنی وہ علوم حسیہ ہوں یا علوم غیبیہ ہوں، اس دنیا سے متعلق علوم ہوں یا آخرت سے متعلق علوم ہوں، ماضی کے حقائق کی اطلاعات ہوں یا مستقبل کے حقائق کی اطلاعات ہوں، جو بھی علم جس شکل میں جس طریقے سے اللہ کے نبی کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا، عطا کیا جاتا رہا اور عطا کیا جاتا ہے، وہ ہمیشہ ارتقاء میں رہتا ہے، وہ مرحلہ وار ترقی کرتا رہتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ شروع میں ہی سارا کا سارا جو مغیبات ہیں، جو غیبی حقائق ہیں جس کو ہم غیب کہتے ہیں، وہ سارا کا سارا ایک ہی وقت میں اس کا علم عطا کر دیا گیا، اس کی اطلاع کر دی گئی۔ ایسا نہیں ہوتا، گریجولی علم دیتے رہتے ہیں اللہ رب العزت، اللہ کی بارگاہ سے گریجولی علم دیا جاتا رہتا ہے اور نبی کا علم بڑھتا رہتا ہے، گریجولی پردے اٹھائے جاتے ہیں اور کشف ہوتا رہتا ہے، اطلاع ہوتی رہتی ہے، علم میں اضافہ ہو، حتیٰ کہ ایک مقام میں نے بتایا آپ کو ایسا آتا ہے کہ وصال سے قبل کوئی شے اللہ رب العزت نے نہیں چھوڑی جس کا علم اور اطلاع اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ عطا کرتی ہے۔ تو آج کی یہ حدیث اسی شے پر دلالت کرتی ہے، یہ جو میں نے کہا اس پر یہ دلیل ہے بہت بڑی، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا وہ میں نے آج دیکھ لیا۔ تو ثابت ہوا کہ امور غیبیہ میں سے پہلے زمانے میں جو دکھا دیا گیا اس کا علم ہو گیا، جو بتا دیا گیا اس کا علم ہو گیا، اور جو رہ گیا تھا وہ آج دکھا دیا گیا۔ تو اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا وہ جو اس دن کا موطن، اس دن کا محل، اس دن کا موقع، اس دن کا مصلی، اس دن کا لمحہ جو ہے، وہ لمحہ یہ تھا کہ اس میں آقا علیہ السلام کی رؤیت کامل ہو گئی، آقا علیہ السلام کا مکاشفہ مکمل ہو گیا، آقا علیہ السلام کا مشاہدہ مکمل ہو گیا، اور طریق رؤیت سے، طریق مکاشفہ سے، طریق مشاہدہ سے جو علم اللہ رب العزت کو عطا کرنا مقصود تھا وہ علم سارا اپنے تکمیل کے مرحلے کو پہنچ گیا، مکمل کر دیا۔ ایک تو یہ ثابت ہوا۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ آقا علیہ السلام معراج کی رات بھی لے جائے گئے اور وہاں بھی آپ نے مشاہدے فرمائے۔ وہ مشاہدہ چونکہ ان مواقع پر پہنچ کر آنکھوں سے فرما رہے تھے، لہٰذا وہ معائنہ تھا، مشاہدہ تھا، وہ مکاشفہ نہیں تھا۔
ایسا نہیں تھا کہ پردہ اٹھا دیا گیا ہو، تھے دور اور کشف کے ذریعے دور سے دیکھ لیا ہو۔ کشف کے لیے تو یہ شرط ہے نا کہ آپ عادی طریق سے اپنی اس نگاہ سے روٹین میں نہ دیکھ سکتے ہوں، تو پردہ اٹھایا جائے تو آپ دور سے بھی دیکھ لیں۔ اور جو عام مشاہدہ ہوتا ہے، اس مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھڑے اس مقام پر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک نقطہ یہاں پہلے اور سمجھ لیں کہ جنت کا مکاشفہ کیا اور مشاہدہ فرمایا، دوزخ کا مشاہدہ فرمایا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ نہ جنت وہاں پر ہے حصی طور پر، نہ دوزخ وہاں پر ہے۔ جنت عرش کے نیچے ہے، دوزخ تحت الثری میں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ یہ جو فاصلے تھے وہ بھی سمیٹ دیے گئے۔ تو جب پردہ اٹھایا جاتا ہے تو فاصلے نہیں رہتے، قرب اور بعد کا فرق ختم ہو جاتا ہے، سارے بعد قرب میں بدل جاتے ہیں، دوریاں نزدیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ پردہ اٹھنے کا مطلب یہ ہے، پردہ سمجھ لیں، زمانہ بھی ایک پردہ ہے۔ بھئی جو واقعات آپ کے پیدا اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے 100 سال قبل ہو گئے، تو یہ جو زمانہ ہے 100 سال کا، یہ ہمارے لیے پردہ ہے۔ اس وقت کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ آپ قیام پاکستان کو لے لیں، 1947 میں قیام پاکستان کا واقعہ پیش آیا، ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے، میری پیدائش مثلا 1951 کی ہے، آپ اپنا اپنا تعین کر لیں۔ تو جو لوگ موقع پر موجود نہیں تھے، انہوں نے تو سنا کہ قیام پاکستان ہوا تو اس طرح قربانیاں دی گئیں، اس طرح خون بہے، اس طرح جان و مال دیے گئے، اس طرح کاروبار دیے گئے اس پاکستان کے قیام کے لیے۔ تو ایک واقعہ ہے، ہم نے سنا، اب ہم نے نہیں دیکھا، مگر جو لوگ اس وقت موجود تھے، نقل مکانی کر کے ہجرت کر کے آ رہے تھے اور قربانیاں دے رہے تھے، تو ان کے لیے وہ غیب نہیں تھا، ان کے لیے کشف نہیں تھا، وہ تو آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان پر تو بیت رہا تھا۔ اب ہمارے لیے وہ ماضی ہو گیا، ان کے لیے وہ حال تھا۔ تو جو حالیہ واقعات ہوتے ہیں، اگر آدمی اس موقع پر موجود ہو اور پردہ حائل نہ ہو، پردہ نہ زمانے کا حائل ہو اور نہ فاصلے کا حائل ہو، تو فاصلہ بھی پردہ ہے، تو ان کے لیے وہ غیب نہیں تھا، وہ حقائق غیبیہ میں سے نہیں، وہ تو مشاہدہ کر رہے تھے۔ اب اگر ہم میں سے کسی پر پردہ اٹھ جائے اور وہ قیام پاکستان کے واقعات کو آنکھوں سے دیکھنے لگے، بالکل سامنے، یہ قتل ہو رہے ہیں، یہ خون بہہ رہا ہے، یہ تقسیم ہو رہی ہے، یہ ادھر سے ہندو ادھر جا رہے ہیں اور سردار، اور ادھر سے مسلمان ادھر آ رہے ہیں، اگر وہ واقعات جو 1947 میں پیش آئے، جس کو کہتے ہیں ری پلے، آج کل آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا، ٹی وی پہ اب ٹی وی نے کنسیپٹ آسان کر دیا اس کا فہم، کہ ایک چیز ایک فلم چل جاتی ہے، ایک انٹرویو چل جاتا ہے، تو اس کو پھر آپ اگلے انٹرویو میں اس کو ری پلے کر دیتے ہیں۔ تو جیسے آپ ٹی وی کے اسکرین پر اس گزرے ہوئے واقعے کو ری پلے کی شکل میں دوبارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ٹی وی کے اسکرین پر ری پلے کا مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے، ولی اللہ کے قلب سے جب پردہ اٹھتا ہے تو اس کے لیے ری پلے ہو جاتا ہے، وہ اس کو اسی طرح دیکھتا ہے جیسے ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں، وہ پردہ اٹھنا اس کے لیے اسکرین ہو جاتی ہے، تو وہ مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو ہم اگر ماضی کو دیکھیں تو گویا ماضی کا جو پردہ تھا وقت کا، وہ اٹھ گیا۔ اگر دور کی چیز دیکھیں، یہاں سے بیٹھ کے کوئی بغداد کو دیکھے، شام کو دیکھے، امریکہ کو دیکھے، لاہور سے بیٹھ کے کراچی کو دیکھے، تو اس کا مطلب ہے فاصلے کا جو پردہ تھا وہ اٹھ گیا۔ تو پردے کا کنسیپٹ ذہن میں رکھ لیں، پردہ کوئی کپڑے کا بنا ہوا کوئی ایسا پردہ نہیں ہے، فاصلہ اٹ سیلف پردہ ہے، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا اعمال سیئہ حجاب ہیں، وقت حجاب ہے۔ تو اسی طرح اب قیامت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب جنت اور دوزخ موجود ہیں، مگر اس کا عینی مشاہدہ لوگوں کو قیامت کے دن کے بعد ہوگا۔ موت آئے گی، قبروں میں جائیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے کب بعث ہوگی، دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، پھر محشر میں جائیں گے، قبروں سے اٹھنا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، اور قیامت کے دن کے 50,000 سال کا عرصہ گزرے گا، گزر کے جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جانے والے دوزخ کے ٹھکانے پر جائیں گے۔ تو وہ چیز اس وقت جا کے عیاں ہوگی، اس وقت عیاں ہوگی، اس وقت وہ پردہ غیب میں ہے، اس وقت غیب نہیں رہے گی۔ سو آج نہ قیامت بپا ہوئی، نہ قیامت کے دن کا خاتمہ ہوا، نہ جنت و دوزخ عیاں ہوئی۔ تو آج سے 1500 برس قبل آقا علیہ السلام اپنے زمانہ اقدس میں حالت نماز میں مصلی پر قیامت کو دیکھ رہے ہیں،
جنت کو دیکھ رہے ہیں، دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو دلچسپ بات اگلی ہے، دوزخ میں کس نے، عین جہنم میں کس نے جلنا ہے، یہ واقعہ بھی قیامت کے دن کے بعد جب دوزخی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، جنتی جنت میں ڈال دیے جائیں گے، تو یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا۔ ابھی تو جو بھی پڑے ہیں، اگر جہنمی ہیں تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جنتی ہیں تو جنت میں ان کو ثواب مل رہا ہے۔ عین دوزخ میں ڈالا جانا تو یوم قیامت کے ختم ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا، اور تب پتہ چلے گا کہ اب کون جہنم میں جل رہا ہے اور کون جنت کے مزے لے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس واقعہ کا کوئی جہنم میں جلتے ہوئے دیکھنا، ابھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا، ابھی یہ فیصلہ صرف علم الہی میں ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کشف در کشف ہے، کشف پر کشف ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ کشف محمدی ہے، جس کی مثال کوئی اور نفس، کوئی اور شخص کائنات میں نہیں بن سکتا۔ ایک تو ہے نا کہ ایک چیز وقوع پذیر ہے، واقعہ ہو چکا ہے، تو اس پر کشف ہونا اور دیکھنا۔ ایک یہ ہے کہ اس واقعہ کا وقت ہی نہیں آیا، وہ واقعہ صادر نہیں ہوا، وقوع پذیر نہیں ہوا، ابھی وہ علم الہی میں ہے کہ وہ اپنے اعمال کر کرا کے، ایسے کرتوت کر کرا کے بالآخر قیامت کے دن حساب و کتاب سے گزر کے اس نے دوزخ میں جانا ہے اور دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ وہ جو بعد از قیامت ہونا ہے ابھی وہ وقوع پذیر نہیں ہوا، واقعہ کو وجود نہیں ملا۔ آقا علیہ السلام کے کشف اور علم کا عالم یہ ہے کہ جو علم الہی میں مستقبل میں ہونا ہے اس کو بھی عین حسی مادی واقعہ کی طرح اپنی آنکھوں سے کشف فرما رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ مستقبل کی کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ کشف اس طرح ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے مستقبل کی جو ساری چیزیں بیان فرمائیں وہ ساری یا کشف کی ہیں یا وحی خفی کی ہیں یا آقا علیہ السلام کی اطلاع اور اعلام کی ہیں، سب کی پوزیشن اس طرح ہے۔ تو جو تو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی، آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس پر تو کوئی کلام اس وقت نہیں ہے، چونکہ وہ تو آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو بعد میں ہونے والا ہے اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے یا ڈائریکٹلی اپنے نبی کو اس کا علم عطا کر دیا۔ علم مستقبل کے واقعات کا ہو جائے یہ ایک الگ چیپٹر ہے، مگر کشف کے ذریعے مشاہدہ کر لے اللہ کا نبی یا کوئی ولی اس واقعہ کا جو ابھی روئے زمین پر اس مادی کائنات میں ابھی اس کا واقعہ ہی نہیں ہوا، اس کو وجود نہیں ملا، اس واقعے کو اس کا دیکھ لینا، یہ وہ کشف ہے جو عام تصور سے بھی باہر ہے۔ تو اس کشف کی بات ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام جب جنت و دوزخ کے دیکھنے کی بات کرتے ہیں، اور کیسے، یہ قدرت ہے اللہ رب العزت۔ اگر کوئی انکار کرے تو گویا اس نے متفق علیہ حدیث کا انکار کر دیا، علم یقینی کا، یہ کفر ہے۔ اس نے حضور علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر دیا، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ متفق علیہ حدیث جو بخاری مسلم کی ہے، اس سے چونکہ قطعیت کی حامل ہوتی ہے، علم کے اعتبار سے وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، قرآن مجید کی آیات کی طرح۔ ایک تو یہ، دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو میں معراج کی بات کر رہا تھا، کچھ مشاہدات وہ کیے، وہ مکاشفات، کشف نہیں تھے، وہ مشاہدات تھے، معائنات تھے، یعنی آنکھ اپنی مقدس چشمان مقدس سے معائنہ کرنا تھا۔ تو وہ پہلے آسمان پہ جو کچھ تھا اس کو جا کے مشاہدہ فرمایا، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے، پانچویں، ساتویں پر، پھر عرش معلیٰ پر، پھر سدرۃ المنتہیٰ پر۔ چونکہ بنفس نفی آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، پہلے القدس میں گئے، مسجد اقصیٰ میں گئے، مسجد حرام سے وہاں انبیاء کو نمازیں پڑھائیں، پھر آقا علیہ السلام اپنے جسد اقدس اور روح مبارک سمیت پھر اوپر گئے۔ اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنے بندے کو، نہیں فرمایا کہ ان کی روح کو سیر کروائی یا انہیں خواب دکھایا، نہیں، خواب دکھایا نہیں، ان کی روح کو سیر کرائی نہیں، ان کی روح کو لے گیا نہیں، بعبدہ، اپنے برگزیدہ بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ پاک ہے وہ ذات، اپنی قدرت کا بیان کر رہا ہے۔ اگر خواب میں دکھائی ہوتی تو اس میں کون سی قدرت کے اظہار کی ضرورت ہے؟
تو وہ پھر آقا علیہ السلام چونکہ گئے تمام مقامات پر، حتیٰ کہ عرش الہی کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، ملائکہ کو دیکھا، انبیاء کو دیکھا، انہیں یہاں نماز پڑھائی القدس میں، آسمانوں پر ملے، حتیٰ کہ جب گزرے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں صلاۃ ادا فرما رہے تھے۔ اب یہ الگ بحث ہے، ہماری اس گفتگو کا حصہ نہیں، میں جانا نہیں چاہتا کہ وہ نماز، اس صلاۃ سے مراد کیا تھی، آیا کوئی نماز تھی یا آقا علیہ السلام کے گزرنے پر استقبال کرتے ہوئے حضور پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، وہ بھی صلاۃ ہے۔ لیکن آپ نے فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں دیکھا، ہاں یہ کشف ہے، اس میں مشاہدات بھی ہو رہے تھے اس سفر میں اور مکاشفات بھی ہو رہے تھے۔ جو کچھ عیاں آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے کے قابل تھا وہ تو مشاہدہ ہو رہا تھا، اور جو سر کی آنکھوں سے دیکھا جانے والا نہ تھا اور وہ دیکھ رہے تھے وہ مکاشفہ ہو رہا تھا اور معائنہ ہو رہا تھا۔ حتیٰ کہ پھر سدرۃ المنتہا سے گزرے، پھر مقام قاب قوسین تک گئے، حتیٰ کہ جلوہ حق دیکھا، اور ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ آنکھ جھپکی اور نہ بھٹکی، تو وہ مشاہدات کر کے آئے۔ مگر اس میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے آیات کبریٰ دیکھی، اور پہلی آیت میں بھی فرمایا کہ ہم اس کو اس لیے لنوریہ من آیاتنا، کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اس آیت میں جو 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے اس میں بیان کیا گیا، اس لیے لے جا رہے ہیں کہ ہم سماوی کائنات میں اور عرش اور فوق العرش اور عالم مکان اور مکان کے بعد لا مکان اور مقام قاب قوسین او ادنیٰ تک، یہ سارا سفر اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ وہ ایک بات تھی۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو وہاں تو معراج کی رات آقا علیہ السلام نے ان مقامات پر جا کر دیکھا جو دیکھا اور جو اللہ پاک نے دکھایا، اور یہاں ایک الگ منظر ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے تو آسمانی سفر نہیں فرمایا، عرش تک نہیں گئے، یہاں آپ تو نماز پڑھا رہے ہیں سورج گرہن کی، اور وہ جو معراج کی رات وہاں سب کچھ جا کے دیکھا۔ یہاں آقا علیہ السلام کی شان نرالی ہے کہ یہاں مدینہ کی مسجد نبوی میں مصلی پر کھڑے ہو کر حجابات اٹھ گئے اور تحت الثری سے عرش معلیٰ تک سب کچھ دیکھا، اور جنت و دوزخ کو دیکھا۔ تو اس سے تیسری چیز یہ ثابت ہوئی کہ گویا آقا علیہ السلام کے لیے اور اللہ کے ایسی برگزیدہ ہستیوں کے لیے کوئی ایک طریقہ، دو طریقے، ان پر علم محصور نہیں ہے، مقید نہیں ہے، منحصر نہیں ہے کہ بس جائیں تو دیکھیں، لے جایا جائے تو دیکھیں اور علم ہو، نہیں۔ وہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، وہ جو چاہے جس مقام پر جتنے وقت میں دکھا دے، اور وہ مشاہدہ شاید صدیوں میں کوئی نہ کر سکے جو آقا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز میں تحت الثری سے عرش معلیٰ تک کر لیا۔ تو یہ پتہ چلتا کہ عالم علوی اور عالم سفلی اور عالم ملکوت اور عالم ناسوت سب کچھ آقا علیہ السلام نے ایک ہی مختصر سے لمحے میں 2 رکعتوں کے اندر دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو کچھ قیامت کے بعد میں بیان کر چکا ہوں، قیامت کے بعد ہونے والا ہے جنت و دوزخ میں جو واقعہ ابھی تک صادر نہیں ہوا عالم حسی میں، تو اس کے صادر ہونے اور اس واقعہ کو وجود ملنے سے بھی پہلے وجود مصطفیٰ نے دیکھ لیا، آقا علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد آگے پھر اسی حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اس حدیث میں آگے جو الفاظ آ رہے ہیں، یہ پوری حدیث یہی حدیث پاک جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یہ تو مشاہدہ تھا اور مکاشفہ تھا، پھر فرمایا کہ اب مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی قبر میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بڑی ایک عجیب، اس کے اندر ایک حکمت اور ایک بڑی معرفت ہے۔ اب وہ ایک الگ نقطہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ، اب یہ دوسرا نقطہ، پہلا مضمون مکمل ہو گیا، وہ وحی نہیں تھی، وہ مکاشفہ اور مشاہدہ تھا، پردے اٹھا کر سب کچھ دکھا دینا تھا۔ اب وحی کی گئی ہے، میرے قلب اطہر پر یہ علم وارد کیا گیا ہے، اللہ پاک نے القاء کیا ہے یہ علم، کیا کہ ہر شخص کا قبروں میں امتحان لیا جائے گا، اور کیا لیا جائے گا؟ فیقال، جب دفن کر کے آپ واپس پلٹ آئیں گے آپ لوگ، تو اس سے فرشتے آ کے پوچھیں گے ما علمک بہذا الرجل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑے اشارے میں لطیف بات فرما گئے، ما علمک بہذا الرجل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پوچھا جائے گا میری طرف اشارہ کر کے، اور میں سامنے ہوں گا اس کے،
کہ اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا تھا، اور احادیث اس کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ اب کشف کی بات میں کر رہا ہوں، میں باقی پہلوؤں کو اب نہیں لے رہا، اس حدیث کے بہت سے گوشے ہیں، اب صرف پہلو کشف لے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، یہ لفظ ہے ما کنت تقول، تو اس ہستی کے بارے میں زندگی میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہتا تھا۔ اور دوسری حدیث وہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، اس کے الفاظ ہے ما علمک بہذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، ان کی شان کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، ان کی معرفت کے بارے میں، ان کے علو مرتبت کے بارے میں، ان کی شان کیا تھی، تیرا عقیدہ کیا تھا اور تو کہتا کیا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ لہٰذا تمام طلباء، طالبات، تمام مسلمان، آقا علیہ السلام کے کلمہ گو، اسلام کے کلمہ گو، اللہ کے بندے، سب کو میری نصیحت ہے کہ آخرت کو بہتر کرنے کے لیے حضور کی معرفت کو بہتر کرو۔ آقا علیہ السلام کی معرفت بہتر کیے بغیر آخرت کسی کی بہتر نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام کی شان اقدس کو جاننے سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو کاملاً سمجھ تو کوئی نہیں سکتا، مگر جتنی رتی برابر بھی آپ کی سمجھ ہے، ہماری سمجھ ہے، ہمارے دماغ کی، اس قدر ہی معرفت ہو جائے جتنا پتہ چل سکتا ہے۔ اب یہ سوال کہ بہذا رجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو مومن جواب دیتا ہے، مومن فیقول ہوا محمد رسول اللہ، یہ محمد ہے اللہ کے رسول، جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس اللہ کی واضح نشانیاں، معجزات اور ہدایت لے کر آئے، فعجبنا وآمنا واتبعنا، ہم نے ان کو لبیک کہا، ہم ان پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کی اتباع کی، پیروی کی۔ جب وہ یہ پہچان لے گا آقا علیہ السلام کو، مومن پہچان لے گا، جواب دے گا، معرفت ہو جائے گی، تو فیقال نم صالحا، اچھا تو پہچانتا ہے میرے محبوب کو، اے نیک بندے اب سو جا، آرام کر، اب تجھے کوئی ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں آئے گا، تو اس کی نیند شروع ہو جائے گی، آرام سے سوئے گا۔ اب اس حدیث سے جو میں یہ بخاری مسلم کی جو میں نے دونوں لفظ بول دیے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، یا اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، یہ تمام کتب میں یہ حدیث آئی ہے۔ اب اس کے بارے میں اس طرح ابو داؤد اور ترمذی کے بھی الفاظ یہی ہیں، فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، جتنی کتب حدیث کی اٹھا لیں، سب کے الفاظ یہ ہیں ھذا الرجل۔ اب یہاں سے یہ اسی حدیث میں بیان آیا جو پہلے بیان ہو رہی ہے، وہ مکاشفہ کائنات کی، جنت و دوزخ سب کچھ دیکھ لینے کی جو کشف اس کی بیان ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، یہ بات ایک طے شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہ ہے، نہ ہونا چاہیے کہ ھذا، یہ جو اسم اشارہ ہے یہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب تک کوئی قریب نہ ہو، بالکل آنکھوں کے سامنے نہ ہو، تو ھذا استعمال نہیں کرتے۔ اب یہ کہنا ما کنت تقول فی ھذا الرجل یا ما علمک بھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی آدمی ادھر ادھر کی بات کرے تو صرف گمراہی اور نادانی اور جہالت اور بے خبری، چونکہ وہ جواب دے رہا ہے، وہ جواب میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اب جو ھذا الرجل فرشتے کہہ رہے ہیں اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تیرا کیا عقیدہ ہے، تو یاد رکھ لیں کہ یہ دو چیزیں اسٹیبلشڈ ہیں۔ ایک تو آقا علیہ السلام ہر اس شخص کے قبر کے اندر قریب ہوں گے، سامنے نظر آئیں گے، ان کی زیارت ہوگی، جس سے فرشتے اس کو قبر میں مرنے کے بعد اٹھا کر سوال کر رہے ہیں۔ جس قبر والے سے سوال ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام ھذا الرجل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے ہوں گے، اس کی آنکھوں کے سامنے قریب ہوں گے، دور نظر نہیں آئیں گے، ایک۔ اور دوسرا رؤیت بالعین ہوگی، یعنی وہ قبر میں لیٹا ہوا شخص جس کو اٹھا دیا جائے گا، چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرشتے آ کر اس کو قبر سے اٹھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ،
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور متفق علیہ بخاری مسلم کی تھی کہ جب لوگ قبر میں دفنا کے مٹی ڈال کے واپس مڑتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو اس کو روح دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے، اسے دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے واپس پلٹتے ہوئے تمہارے جوتوں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، لوگوں کے واپس ہٹتے ہوئے ان کے جوتوں کی آہٹ آواز بھی سنتا ہے۔ تو دو فرشتے اٹھا کے فَيُقْعِدَانِهِ، وہ ملائکہ دونوں فرشتے اس کو بٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر پھر کہتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ اب جب صاف ظاہر ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کا فہم بھی پلٹ آتا ہے، اس کی عقل بھی پلٹ آتی ہے، اس کے حواس بھی پلٹ آتے ہیں، آنکھیں دیکھنے لگ جاتی ہیں، کان سننے لگ جاتے ہیں، تبھی تو فرشتوں کا سوال سن رہا ہے، زبان بولنے لگ جاتی ہے، تبھی تو وہ جواب دینے کے قابل ہے، آنکھ دیکھ اور پہچاننے کے قابل ہو جاتی ہے، تبھی تو پوچھتے ہیں اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے، تیرا کیا عقیدہ تھا۔ اس کے حواس، اس کا عقل، اس کا فہم پلٹ آتا ہے، اس کی یادداشت سب کچھ پلٹ آتی ہے۔ اب جب یہ پلٹ آتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے آقا علیہ السلام کا ہر شخص، مومن ہے یا کافر، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، یہ کافر اور منافق کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ تو موت کے بعد اللہ پاک اس کافر کو، غیر مومن کو بھی اس کی آنکھوں کو یہ صلاحیت عطا کر دیتا ہے۔ اگلی بات ہم کرتا ہوں، میں اسی نقطے کی طرف آ رہا ہوں۔ اور ایک آنکھوں سے دیکھتا ہے، رویت ہے، اور ایک آقا علیہ السلام سامنے ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے دیکھتا ہے۔ ہماری پوری گفتگو کشف سے متعلق چل رہی ہے، دیکھنا، پردے اٹھ جانا۔ اب یہاں دو امکان ہیں، کل ائمہ محدثین کو اٹھا لیں، 1200 سال میں ائمہ محدثین، علماء، شارحین، فقہاء، اکابر نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، دو باتوں سے زائد نہیں ہے کچھ۔ اس کے دو امکانات ہو سکتے ہیں، یا تو یہ امکان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اس کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ اس کی اب توجیہ کر سکتے ہیں نا، حدیث پاک نے تو بھئی وہ کیسے دیکھتا ہے، یہ تو حدیث پاک نے، آقا علیہ السلام نے تو بیان نہیں فرمایا، یہ محدثین نے، شارحین نے، علماء نے، فقہاء نے، سمجھ رکھنے والے لوگوں نے شرح کی ہے اور واضح کیا ہے کہ کیسے دیکھتا ہے۔ ایک شخص کی ڈیتھ ہو رہی ہے امریکہ میں، اور آقا علیہ السلام کی قبر انور روضہ پاک تو مدینہ پاک میں، ایک کی ڈیتھ ہو رہی ہے افریقہ میں، ایک کی مصر میں، ایک کی پاکستان میں، ایک کی انڈیا میں، ایک کی شام میں، ایک کی یمن میں، ایک کی آسٹریلیا میں، ایک کی کینیڈا میں، دنیا کے مختلف ممالک میں بیک وقت، یہ بات سمجھ رہے ہیں، بیک وقت سمجھیں 100 آدمی مر گئے ایک وقت میں، یا 1000 آدمی مر گیا ایک وقت میں، ایک ہی وقت میں دفنائے گئے، ایک ہی وقت میں فرشتے پہنچ گئے اس کے پاس۔ اور دنیا کے مختلف بر اعظموں میں، مختلف ملکوں میں جب ایک ہی وقت میں دفنائے گئے تو ایک ہی وقت میں سوال ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں ٹائم ڈیفرنس ہو جائے کہ اس وقت پوچھنے کے لیے امریکہ گئے ہوئے ہیں منکر نکیر، تو ادھر سے فارغ ہو کے آئیں تو پھر جو یمن میں مرا پڑا ہے پھر اس سے پوچھ لیں، اس سے پوچھ کے یمن سے فارغ ہوں تو افریقہ والے سے پوچھ لیں، وہاں جو افریقہ میں پریٹوریا میں مر گیا ہے، جوہانسبرگ میں مر گیا ہے، اس سے فارغ ہو کے آئیں تو پھر پوچھیں جو ڈیلس میں مر گیا ہے، اس سے فارغ ہو کے آ کے پوچھیں، فارغ ہو تو جو مصر میں دفن ہوا پڑا اس سے پوچھ لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر وہ انتظار کرتے رہیں تو پھر تو سوال جواب باری نہ آئے، قطار لگی رہے، کیوں لگ جائے۔ نہیں، جس لمحے دفن ہوا اسی لمحے فرشتے ہر ایک کی قبر میں پہنچتے ہیں، اور ہر ایک کی قبر میں پہنچتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ تو ہر ایک 1000 کے 1000 آدمی یا 10,000 آدمی بیک وقت، مثلا کوئی آفت آئی، بم آئے، گرے، زلزلہ آیا، تو 10,000 آدمی بھی برصغیر جنگ میں ان کی وفات ہو گئی اور دفن ہوئے، تو 10,000 کے 10,000 آدمی جو دفن ہوئے ہر ایک کی قبر میں آقا علیہ السلام سامنے ہوں گے، سب کے سامنے ہوں گے، اور ہر ایک سے پوچھیں گے فرشتے اس پاک ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہوگا۔ اس پر دو امکان ہیں، صرف شرح میں دو باتیں، یا تو یہ
علماء نے کہا ہے اور محدثین نے اور شارحین نے اور ائمہ اعلام نے کہا ہے، یا تو یہ کہ بیسک بات کہ یا تو یہ ہو کہ آقا علیہ السلام اس کو سامنے نظر آتے ہیں، اور ہم امکان کی بات کر رہے ہیں، یا تو اس کا معنی یوں لیا جائے کہ آقا علیہ السلام خود تشریف لاتے ہیں جسد مثالی کے ساتھ۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، آقا علیہ السلام کی جو بھی زیارت کرتا ہے، خواہ قبر میں کرتا ہے، خواہ خواب میں کرتا ہے، خواہ عالم بیداری میں کرتا ہے، اور جہاں بھی کرتا ہے، وہ جسد حقیقی نہیں ہوتا۔ جسد حقیقی وہیں ہے جہاں آقا علیہ السلام آرام فرما ہے گنبد خضرا کے نیچے۔ یہ آقا علیہ السلام کا جسد مثالی ہوتا ہے۔ اس طرح باقی اولیاء کو بھی اگر زیارت کوئی کرتا ہے، اولیاء میں سے بھی کسی کی، تو وہ جہاں مدفون ہے ان کا اصل جسم وہیں ہوتا ہے، یہ جسد مثالی ہوتا ہے، جس کا ذکر غالباً پچھلی نشست میں نے کیا تھا۔ جیسے ملائکہ جسد مثالی کے ساتھ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، اور اس وجہ سے میں نے عالم مثال کی مثالیں دی تھی۔ خواب میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں، خواب میں جس کو بھی دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی زیارت ہو، انبیاء میں سے کسی ابراہیم علیہ السلام کی ہو، آدم علیہ السلام کی ہو، نوح علیہ السلام کی ہو، موسیٰ علیہ السلام کی ہو، سیدنا صدیق اکبر کی ہو، فاروق اعظم کی ہو، عثمان غنی کی ہو، علی شیر خدا کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار کی ہو، سیدنا غوث العظم کی ہو، خواجہ اجمیر کی ہو، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری، جس کی بھی زیارت ہو، نبی ہو یا ولی، یاد رکھ لیں نہ وہ خواب کی صورت میں ان کا جسد حقیقی ہوتا ہے، وہ تو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خواب ہے، جسد حقیقی تو آ نہیں سکتا۔ اور اگر بیداری میں بھی کسی کو زیارت ہو، آگے ہم اس کا ذکر کریں گے، اولیاء کرتے رہے ہیں، کرتے ہیں، آج بھی ہوتی ہے اولیاء کو عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت، قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا، اور قدیم زمانوں میں بھی ہوتی تھی۔ اس کے اوپر میں ائمہ محدثین کا خاص طور پہ امام جلال الدین سیوطی اور بڑے بڑے ائمہ کو کوٹ کروں گا۔ تو خواہ بیداری میں زیارت ہو، خواہ خواب میں ہو، یا ہر مردہ کو میت کو قبر میں ہو، جو زیارت ہے اس میں جب بھی جس کو زیارت ہوتی ہے تو وہ جسد مثالی ہوتا ہے۔ تو یہ معنی یہ لیا جائے کہ وہ عالم مثال کی طرح روح اقدس، نہ روح وہاں سے چل کے آتی ہے، نہ جسم پاک چل کے آتا ہے۔ عالم مثال میں ہر اس دنیا کے وجود کو ایک مثالی شکل حاصل ہے، جس کا ذکر میں پچھلی نشست میں کر چکا ہوں۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ کے احوال کا بیان کرتے ہوئے مختلف خواب اور خوابوں میں مختلف چیزوں کا نظر آنا، اور اس سے مراد کیا ہے، یہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، پچھلی نشست کی میری گفتگو سن لیجئے۔ تو ہر ایک وجود جو اس دنیا میں ہے، عالم شہادت میں، عالم اجسام میں، اس کا ایک مثالی وجود ہے عالم مثال میں، جیسے کہ ایک روحانی وجود ہے عالم ارواح میں۔ روح کا ایک اس کا مثالی وجود ہے، جیسے ملائکہ کے مثالی وجود ہوتے ہیں۔ اور میں نے قرآن مجید کی آیت کوٹ کی تھی، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جبرائیل امین آئے تو قرآن مجید نے کہا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے روح الامین کو جبرائیل کو بھیجا مریم کے پاس، اور انہیں مثالی وجود دے کر بھیجا، پورے انسانی بشری وجود کے ساتھ بھیجا۔ اور وہ انسانی بشری وجود جبرائیل امین خود حقیقی ان کا جسم نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہیں۔ تو جب بشری وجود میں آئے، انسانی وجود میں آئے، تو وہ ان کا مثالی وجود تھا۔ یہ قرآن مجید میں ہاروت اور ماروت کا قصہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوا ہے۔ تو ہاروت اور ماروت آئے، اور جو کچھ یہاں آ کے کرتے رہے، وہ ملائکہ تھے، تو ملائکہ تو نور سے بنے ہوئے ہیں، تو ان کا تو جسدی بشری خاکی وجود ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ جس زمین پر جس وجود کے ساتھ آتے ہیں، جب نظر آتے ہیں تو وہ ان کا جسد مثالی ہوتا ہے۔ جبرائیل امین آقا علیہ السلام کے پاس جب بھی آتے رہے، جسد مثالی کے ساتھ جب دکھائی دیتے تھے، صحابہ کرام کو بھی دکھائی دیتے تھے۔ یہ مسجد نبوی آپ جو لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور حج پر اور عمرہ پر، تو باب جبریل دیکھا ہوا ہے نا، باب جبریل۔ اس باب جبریل کا نام اسی لیے باب جبریل ہے کہ آقا علیہ السلام کا سامنے مسجد نبوی تھی، آپ کا حجرہ مبارک تھا، وہاں بیٹھتے تھے، اور اکثر و بیشتر جبرائیل امین اس جگہ سے داخل ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے بیٹھ جاتے، وہی لاتے، اس جگہ سے داخل ہوتے، تو اس جگہ کا ایک تعین کر دیا باب جبریل کہ جبرائیل امین کے داخل ہونے کی جگہ، اور یہ وہ مواقع تھے جب آپ نظر آتے تھے صحابہ کرام کو۔ اسی طرح ایک اور مقام بھی ہے، اب وہ باب البقیع بن گیا ہے، جالی مبارک کے بالکل سامنے باب البقیع، اس کے سامنے بھی ایک مقام ہے نزول وحی کا،
جبرائیل امین کی آمد کا، تو اس جگہ بھی نظر آتے تھے صحابہ کرام کو۔ حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں نظر آتے، کبھی اعرابی کی شکل میں نظر آتے، کبھی کسی صورت میں۔ اور اس طرح یہ جسد مثالی ہے۔ تو یا تو مراد یہ لیا جائے جب ہر قبر والے سے پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، اور وہ دیکھے گا، تو یا تو دیکھنے کی امکانی صورت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ہر ایک کی قبر میں جسد مثالی کے ساتھ تشریف لائیں اور وہ دیکھیں، یا تو یہ امکان ہے۔ اور دوسرا امکان یہ ہے کہ جسد مثالی کے ساتھ بھی ہر ایک کی قبر میں تشریف، یہ آقا علیہ السلام اگر یہ کرے تو معجزہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا بڑا روحانی تصرف عطا کیا ہے کہ اگر 10 لاکھ آدمی وفات پا جائیں بالفرض، اور ایک وقت میں 10 لاکھ قبروں میں بھی زیارت کرانی ہو، تو اجساد مثالیہ کے ساتھ ہر جگہ حضور کی زیارت ہو سکتی۔ فرق اتنا ہے کہ مردہ قبر میں جسد مثالی سے بیٹھ کر بیداری میں حضور کی زیارت کر رہا ہے، اور ولی اللہ عالم بیداری میں حضور کی زیارت کر لیتے ہیں اولیاء۔ تو یہ تو امکان یہ بنتا ہے کہ جسد مثالی سے تشریف لائیں۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جسد مثالی سے بھی تشریف نہیں لاتے قبر میں، اور زیادہ درست اور ارجح تفسیر اور شرح یہی ہے کہ آپ جسد مثالی سے بھی ہر ایک کی قبر میں تشریف نہیں لاتے۔ ارجح قول اور ارجح شرح یہی ہے، راجح، زیادہ وقی، زیادہ وزنی، زیادہ آقا علیہ السلام کی شان کے ادب کے لائق، مقام نبوت کے ادب کے لائق۔ دوسری جو شرح کر رہا ہوں وہ یہ کہ جسد مثالی سے ہر قبر میں تشریف نہیں لائیں، اور نہیں لاتے، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ قبر والے کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، کشف، جس کی بات ہم کر رہے تھے، اس وجہ سے یہ حدیث میں لایا۔ تو دوسرا امکان یہ ہے اس کی شرح کا کہ اس کو کشف کرایا جاتا ہے، اور وہ کشف مومن و کافر ہر ایک کے لیے اللہ پاک یکساں کر دیتا ہے، چونکہ اس کی آخرت کا فیصلہ کرنا ہے، ہر ایک کے لیے یکساں کر دیتا ہے۔ تو پردہ اٹھا دیا جائے، آقا علیہ السلام وہیں تشریف فرما ہیں، آرام فرما ہے مدینہ پاک میں گنبد خضرا میں، اور وہ ہر مرنے والا امریکہ سے لے کے افریقہ تک، اور عجم سے لے کے عرب تک، اور مشرق سے مغرب تک، اگر 10 لاکھ آدمی بھی ہیں تو پھر پرابلم نہیں رہتا ہے، ہر کوئی اپنی قبر میں فرشتوں کو جواب دے رہا ہے، مگر ہر ایک کی آنکھ سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، اور جب پردہ اٹھتا ہے تو اس کو کشف کی حالت ہوتی ہے، اور وہ وہیں اپنی قبر سے آقا علیہ السلام کا دیدار کرتا ہے۔ اور جب پردہ اٹھ جائے تو پردہ نہ صرف قبر کی دیوار کا اٹھتا ہے بلکہ فاصلے کا بھی اٹھتا ہے، اور زمانے کا بھی اٹھ جاتا ہے۔ یہ مثالیں میں آپ کو دے چکا ہوں، یعنی قبر اور مٹی کی دیوار یہ بھی پردہ حجاب ہے، اور فاصلہ، قبر کہاں ہے اس بندے کی اور مدینہ پاک کہاں ہے تو فاصلہ بھی حجاب ہے، اور زمانہ بھی حجاب ہے۔ تو بیک وقت سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، رفع حجب، سب پردے اٹھتے ہیں، زمانے کا پردہ بھی اٹھ جاتا ہے، اور وقت کا پردہ بھی اٹھ جاتا ہے، فاصلے کا پردہ بھی اٹھ جاتا ہے، اور قبر کی دیوار کے مٹی کے پردے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ جب سارے پردے اللہ پاک اٹھا لیتا ہے تو وہ صاحب قبر میت وہیں سے آقا علیہ السلام کا وہاں سے دیدار کر لیتا ہے، مگر جب پردہ اٹھ جاتا ہے تو فاصلہ نہیں رہتا، اس لیے وہ یوں لگتا ہے جیسے آقا علیہ السلام بالکل آنکھوں کے سامنے ہیں، میری قبر کے اندر یہیں تشریف فرما ہے، بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ نظر چونکہ قریب سے آتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں، میں نے آپ کو سمجھا دیا نا کہ جو ہی قبر کا، دیوار کا، مٹی کا پردہ اٹھا، وقت کا پردہ بھی اٹھا تو فاصلے کا پردہ بھی اٹھ گیا، اور فاصلے نہیں تو دور اور نزدیک بنا رکھا تھا۔ اگر فاصلے کا، سپیس کا وجود نہ ہو تو نہ کوئی دور رہے نہ کوئی نزدیک ہو، اگر فاصلہ، سپیس کا وجود نہ رہے تو نہ کوئی قریب ہو نہ کوئی بعید، اور اگر وقت کا وجود نہ ہو تو نہ کوئی ماضی ہو نہ کوئی مستقبل، پھر تو ایک ہی یونٹ ہو جائے۔ تو جب پردہ اٹھتا ہے تو ماضی اور حال ایک پلیٹ میں آ جاتے ہیں، ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر آ جاتے ہیں۔ وقت کا پردہ اٹھتا ہے، اور جب فاصلے کا پردہ اٹھتا ہے، سپیس کا، تو دور و نزدیک ہتھیلی کی طرح سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ہر قبر والے کو کشف ہوتا ہے، اور جب اس کا پردہ اٹھایا جاتا ہے تو آقا علیہ السلام کو بالکل سامنے دیکھتا ہے، اور جب سامنے دیکھتا ہے تو فرشتے تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں۔ اب انتخا حدیث میں آج اس سے تو سر دست بحث نہیں، اس سے اور طریقے سے ہم ڈیل کریں گے، اور طریقے سے ایڈریس کریں گے، اسے اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ سمجھاتے چلے بھی آ رہے ہیں پچھلی بہت ساری نشستوں میں، جس میں علم الحواس اور علم العقل کی باتیں کی ہیں، اور آگے بھی آئیں گی۔
جب وجود باری تعالیٰ کی بات آئے گی، علم بالوحی کی بات آئے گی، اس وقت عقل کو بھی کھڑا کر لیں گے سامنے، تو اس کا بھی موازنہ کر لیں گے کہ وہ اس کی روح سے کیا سمجھ میں آتا ہے کیا نہیں۔ لیکن جو انکار کر دے، عقل نہیں مانتی، وہ تو کیس ہی سیپریٹ ہو گیا۔ اب اس وقت گفتگو تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں نہیں جی میں قرآن کو ہر حکم کو مانتا ہوں، حدیث پاک کو مانتا ہوں، آقا علیہ السلام کا فرمان میری سر آنکھوں پر ہے۔ تو جو آدمی آقا علیہ السلام کے فرمان کو، حدیث کو مانتا ہے، تو پھر اس کے انکار کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں وہ بھی انکار کرنے کی اگر اس کی طبیعت چاہے، حدیث کو بھی مانے، قرآن اور حدیث کو بھی مانے، اور انکار بھی کرنا چاہے، تو پھر وہ لیت الال حجت اور بہانے تلاش کرے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ فلاں میں نہیں ہے، فلاں میں نہیں ہے۔ اس کی بحث ہم آگے چل کے کریں گے جب علوم الحدیث پر آئیں گے۔ مگر اگر کسی نے لیت الال کرنی ہے اور یہ بہانہ بنانا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، تو ہم نے وہ حجت بھی ختم کر دی، تمام کر دی اس کی وہ حجت، کہ ہم نے اس کو یہ موقع بھی نہیں دیا۔ سارا بیان، ایک ایک چیز، ایک ایک واقعہ بخاری مسلم کا متفق علیہ حدیث سے ہو رہا ہے، اس سے اونچے مرتبے کی کوئی سندی حدیث کی نہیں، تو لہٰذا اس کے لیے انکار کا گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب اس میں اس کے بعد شرع اور تعویل آ جاتی ہے، اس پر ہم گفتگو ساری کر چکے ہیں۔ لہٰذا سوائے تسلیم کرنے اور ماننے کے مومن کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اسی طرح آگے ایک حدیث لیتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1344۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ جو حدیث کوٹ پہلے بھی حدیثیں میں نے جیسے بتایا کہ کئی مقامات پر آئی ہیں، یہ حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی اسی طرح کئی مقامات پر آئی ہے۔ 1344 کوٹ کر رہا ہوں، صحیح بخاری میں 3596 نمبر پہ بھی حدیث دوبارہ آئی ہے، 4042 نمبر پہ حدیث پھر تیسری بار آئی ہے، 4085 نمبر پہ آئی ہے، 6426 نمبر پہ پھر آئی ہے، 6590 نمبر پہ آئی ہے۔ بار بار امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے مختلف سندوں سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ریلیونٹ حصہ جو موضوع سے ہے اس کو کوٹ کرتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ سن لیں کہ آقا علیہ السلام اپنے وصال سے 1 سال قبل، وصال مبارک سے 1 سال قبل، صحابہ کرام کو ساتھ لے کر غزوہ احد کے شہداء کے مزارات پہ تشریف لے گئے، اور آقا علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھائی اور ان کے لیے دعا کی، اور ان کے مزارات کو دیکھا اور ان سے خطاب کیا، بات کی۔ وہاں آقا علیہ السلام نے شہداء احد کے مزارات کی، صحابہ کرام کو زیارت کروائی، وہاں لے گئے، دیکھ فارغ ہو کر نماز پڑھائی، اور فارغ ہو کر آقا علیہ السلام نے وہاں ممبر رکھوایا اور ممبر پہ قیام کیا، اور قیام کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس صحابہ کے اجتماع سے جو مزارات شہداء احد پر واقع ہوا، جو اجتماع، اس سے خطاب کیا، اور اس میں سے وہ ایک حصہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، انا شہید علیکم۔ صحابہ کرام سامنے مخاطب بیٹھے ہیں، اور فرمایا پوری امت کو قیامت تک میں تم سب پر گواہ ہوں، تمہارے اعمال و احوال کو دیکھ رہا ہوں، اور میں نے گواہی دینی ہے تم میں سے کون کون نیک عمل کرتا رہا اور کون کون برے عمل کرتا رہا۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے تم پر گواہی دینی ہے، اور یہ قرآن مجید میں حکم ہے، یہ قرآن مجید میں حکم ہے اس گواہی دینے کا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ قیامت کے دن ہر امت کے اوپر ایک گواہ اس امت کا نبی اٹھائیں گے، اور اے میرے محبوب آپ کو ساری امتوں پر اور سارے نبیوں پر گواہ بنا کے اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ تو آقا علیہ السلام صرف اپنی امت پر گواہ نہیں ہوں گے، بلکہ اول و آخر، ماضی اور حال کی ساری امتوں، ساری اقوام اور پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کے اوپر بھی اور ان کی امتوں پر بھی آقا علیہ السلام گواہی دیں گے۔ اب جب گواہی دیں گے تو گواہی علم کے بغیر اور مشاہدے کے بغیر تو کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ عدالت میں چلے جائیں اور کہیں میں اس پر گواہی دیتا ہوں، گواہ ہوں کسی واقعہ پر، تو جج پوچھے گا آپ واقعہ پر موجود تھے، آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اور وہ کہے نہیں میں موجود تو نہیں تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو جج آپ کی گواہی قبول نہیں کرے گا۔ تو گواہ کا مطلب اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں، شاہد کہتے ہیں، شاہد یہ شہود سے ہے، مشاہدہ سے ہے، جو آنکھوں سے دیکھے وہی گواہ ہوتا ہے، جو آنکھوں سے دیکھے وہی گواہ ہوتا ہے، یا پھر علم بالوحی ہو، اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم یقینی ہو، وہ گواہ ہوتا ہے۔ اب امتی کے ایک ایک عمل پر
گواہی دینا صاف ظاہر ہے کہ ایک ایک امتی اور 1,24,000 انبیاء کی امتوں کے اعمال و احوال قرآن مجید نے تو بیان نہیں کیے، تو قرآنی وحی کے ذریعے تو علم نہیں ملا، یا وحی خفی کے ذریعے علوم عطا ہوئے ہیں تو اس کا حصہ ہے، یا پردے اٹھے ہیں ماضی اور حال کے تو مشاہدے کا حصہ ہے، اور تو تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ بھئی شعیب علیہ السلام کی امت کے سارے کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، کس نے کیا کہا، کچھ واقعات بیان ہوئے ہیں، اور وہ بھی 25، 30، 40 انبیاء اور رسول سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں کے ساتھ کیا بیتا اور انبیاء کے ساتھ کیا بیتا، ان کا تو نام ہی نہیں آیا قرآن مجید میں۔ تو ان امتوں پر بھی آقا گواہ ہوں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کو ان سب انبیاء اور ان کی امتوں پر گواہ بنا کے اٹھایا جائے گا۔ تو ان کا ذکر قرآن مجید نے تو کیا نہیں، تو اس کا مطلب ہے قرآنی وحی میں تو نہیں اطلاع آئی، تو پھر دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یا قرآنی وحی کے علاوہ جو اللہ رب العزت حضور کو وحی خفی کے ذریعے اعلام کرتے، علم مغیبات عطا کرتے ماضی سے مستقبل تک کا، یا اس علم کے ذریعے خبر ہوئی تو آقا گواہ بنے، اور یا آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے ماضی اور حال کے تمام زمانوں کے پردے اٹھا دیے گئے، اور کشف اتنا قوی ہو گیا کہ آپ ہر چیز اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح گواہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعہ پر گواہی دیتا۔ اور آقا علیہ السلام یہ فرمائیں گے جو میں نے حدیث کوٹ کی، میں تم پر گواہ ہوں۔ اور گواہ کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، مگر یہ چیز اس سے بھی بڑی عجب ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں المدخل امام ابن الحاج کی، امام ابو عبداللہ محمد بن محمد المالکی، مالکی امام ہے، بڑے عظیم الشان فقی ابن الحاج المالکی، ان کی فقہ اصول الفقہ پر کتاب ہے المدخل، اس میں فرماتے ہیں کہ امام حضرت ابو عبداللہ القرطبی صاحب تفسیر قرطبی، امام قرطبی بیان کرتے ہیں، اور یہ بات عبداللہ ابن مبارک جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں، امام بخاری کے دادا شیخ ہیں، اور ان کی روایتیں صحیح بخاری مسلم میں بھری پڑی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا اپنی سند کے ذریعے کہ حضرت سعید بن مسیب نے بیان فرمایا، جو جلیل القدر تابعی ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ کہا کرتے تھے لیس من یوم الا وتعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال امتہ غدوۃ عشیہ، فرمایا کوئی ایک دن ایسا نہیں ہوتا کہ صبح و شام آقا علیہ السلام کے ایک ایک امتی کے سارے اعمال حضور علیہ السلام کے سامنے پیش نہ کیے جائیں، کشف کیا جاتا، عطا کیا جاتا ہے، پردے اٹھائے جاتے ہیں، اور ہر امتی مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، ہر امتی کے اعمال ہر روز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں صبح و شام۔ فَلِذَٰلِكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ، اس لیے آقا علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے۔ یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں جلیل القدر تابعی سیدنا سعید بن مسیب، عبداللہ ابن عباس سے سن کر جو انہوں نے عقیدے بنائے اور تفسیر کی، اور عبداللہ بن مبارک نے اس کو روایت کیا، اور امام قرطبی نے، وہ فرماتے اس وجہ سے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ساری امتوں پر آپ کو گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے خود بھی بیان کیا کہ اس طرح سارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بیسک نقطہ ہے حدیث میں، فرمایا انا شہید علیکم، میں تمہارے اوپر گواہ ہوں، تمہارے سارے اعمال کو دیکھتا ہوں، مشاہدہ کرتا ہوں، اور میں گواہی دوں گا کیا کیا کرتے رہے ہو۔ اور دوسرا کلمہ آپ نے جملہ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، دوسرا جملہ فرمایا اللہ کی قسم اسی لمحے میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ حوض کوثر کو، حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اس شہدائے احد کے مزارات کے پاس ممبر پہ کھڑے ہو کے میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر میں اس بات کو دہراؤں گا، حوض کوثر قیامت کے دن بپا ہوگا، انا اعطیناک الکوثر، آقا علیہ السلام کو کوثر عطا کیا گیا، اس کا ایک معنی حوض کوثر، اور یہ حوض کوثر نمایاں ہوگا جب قیامت بپا ہوگی، تو آقا علیہ السلام جام بھر بھر کے اپنے امتی غلاموں کو پلائیں گے، ابھی تو اس کا ظہور نہیں ہوا،
جیسے میں نے پہلے بیان کیا، لیکن ظہور سے پہلے، واقعہ کے وقوع سے پہلے آقا علیہ السلام قیامت کو بھی دیکھ رہے ہیں جو واقع ہوگی، اور قیامت کے دن جو حوض کوثر لگے گا اس کو آج سے 1500 سال قبل فرما رہے ہیں ابھی اس لمحے میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ سارا وہ مقام کشف ہے کہ آقا علیہ السلام کے کشف کی شان یہ ہے کہ آپ نہ زمانوں کے محتاج ہیں، آپ کا کشف نہ فاصلوں کا محتاج ہے، نہ واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کے انتظار کا محتاج ہے، نہ کسی حقیقت کے عالم حسی اور عالم وجود میں ظاہر ہو جانے کا حضور کا کشف محتاج ہے۔ آپ کا کشف نہ کسی بندے یا کسی شخص یا کسی شے کے وقوع کا محتاج ہے، نہ کسی کے ظہور کا محتاج ہے، نہ کسی کے وجود کا محتاج ہے، نہ ماضی کے زمانے کا محتاج ہے، نہ مستقبل کا محتاج ہے، نہ حال کا محتاج ہے، نہ قریب کا محتاج ہے، نہ بعید کا محتاج ہے۔ اس چیز کو ظاہری وجود بھی نہ ملا ہو تب بھی آقا کے کشف میں وہ نظر آتی ہے، حضور دیکھتے ہیں۔ اور یہ وہ مقام علم ہے آقا علیہ السلام کا جس کی کوئی مثال کائنات میں نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، نہ کوئی رسول، نہ پیغمبر، نہ ولی۔ اور اولیاء کو ان کی شان کے مطابق، ان کے مراتب کے مطابق آقا علیہ والسلام کے معجزات کے تسلسل میں ان کو بھی کشف محمدی، کشف نبوی کے حصے میں سے ان کو بھی بڑا حصہ ملتا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم احادیث کو ختم کر کے اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ فہم عطا کرے کہ کیا کیا علم باطن کے کیا کیا ذرائع اور وسائل ہیں، اور وہ اللہ کے نبیوں پر کتنے کھلتے ہیں اور کیسے کھلتے ہیں، اور پھر اللہ کے ولیوں پر کتنے کھلتے ہیں اور کیسے کھلتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔